الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے کامیاب انسان وہی ہے جس کا آغاز اور انتہا دونوں ہی عقیدہ توحید پہ ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ کسی عیسائی کے گھر ہو، یہودی کے گھر ہو، وہ کسی مجوسی کے یا کسی علی ھذا القیاس کسی کے گھر میں بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ اسے فطرت توحید پہ دنیا میں بھیجتا ہے.
پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِه وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیں، اسے عیسائی بنا لیں، اسے مجوسی بنا لیں، یا اسے اسلام کی فطرت پہ قائم رکھیں۔ جو شخص جس فطرت پہ، فطرت توحید یعنی لا الہ الا اللہ پہ اللہ نے پیدا کیا تھا، جو اسی فطرت پہ پوری زندگی رہتا ہے اور اس کی زندگی کا اختتام بھی اسی پہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کی توحید کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ پہ ہوئی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو شخص اپنی فطرت سے ہٹ گیا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی شرک کیا ہے اور وہ اپنے شرک پہ نادم نہیں ہے اور اس نے اس پہ توبہ نہیں کی، رجوع کر کے اپنی اصل فطرت پہ نہیں آیا، بلکہ اس کا عقیدہ، اس کا معاملہ اسی شرک پہ رہا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں دخل النار، وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ صرف اسلام کا دعویٰ ہماری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ دن میں 5 نمازیں پڑھ لیں، یہ بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن یہ نمازیں اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی اگر یہ شرک کی گندگی سے پاک ہوں گی۔ یہ روزے، یہ زکوٰۃ اور حج اور عمرے اللہ کے ہاں تبھی کوئی قیمت رکھیں گے اگر یہ شرک کی گندگی سے پاک ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شرک کے لیے شیطان نے دنیا میں اتنے ہتھ کنڈے رکھے ہوئے ہیں العیاذ باللہ کہ انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ بہک جاتا ہے اور انسان شرک کی دلدل میں جا گرتا ہے۔ اور یاد رکھیں 2 گناہ ایسے ہیں اللہ کی نظروں میں یہ بدترین گناہ ہے، لیکن جو کرنے والا انسان ہے وہ سمجھتا ہے میں گناہ نہیں کر رہا، اس لیے نہ وہ اپنے کردار پہ شرمندہ ہوتا ہے نہ اس پہ توبہ کرتا ہے۔ ان میں ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت۔ شرک کیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اللہ رب العزت کی ذات پہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے جتنے سوار اور بگاڑ ہیں ان کا مالک اللہ ہے، اس کے اسباب اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورت یونس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت اس میں جو بڑی اہم بات فرما رہے ہیں، اس میں ہم میں سے عموماً لوگ، چاہے وہ کہنے والا ہے یا آپ ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف متوجہ کرو۔ ہم نے دین حنیف کی طرف دیکھنے کے بجائے ہم اپنے آبا اور اپنے فرقے کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بڑی غلطی ہے جو ہمیں اپنے اصل دین سے ہٹا دیتی ہے۔ بلکہ میں یہ شاید پہلے بھی بات عرض کر چکا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ ایک عالم دین یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھو،
اگر اس کے مقابلے میں میرے امام رحمہ اللہ کی بات میرے سامنے آئے تو میں اپنے امام کی بات کو تسلیم کروں گا، نعوذ باللہ قرآن کی نہیں کروں گا۔ اور ایسا امر واقعہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقین مانیے مسلمانوں ہم کبھی کسی فرقے میں نہ بٹتے ہیں۔ ہم یہ لفظ تو کہتے ہیں ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، پھر ہم ایک کیوں نہیں؟ ہم ایک کی مانے تو تب ہے نا۔ اللہ ایک تو ہے، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن جب حکم آتا ہے تو ہم حکم کو تسلیم ہی نہ کریں تو کیسے ایک مان لیا؟ ہم قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، اس میں بے شمار احکامات ہیں، بہت سی باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے یہ نہ کرنا، بہت سی باتوں میں ہمیں حکم دیا گیا یہ کرنا۔ کتنی باتیں ہیں ہم اپنے دل سے پوچھیں جو قرآن ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے نہیں کر رہے؟ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں قرآن ہمیں کہتا ہے نہ کرو، ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم اور بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے، کوئی بات نہیں، نہ کریں تو حرج کیا ہے؟ کیا یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری انسانی فطرت میں جو غلطیاں ہیں وہ ہو جائیں تو اللہ ان پہ اتنے نالا نہیں ہوتے، ان باتوں پہ اللہ اتنے ناراض نہیں ہوتے جتنا اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں ہم غلطیاں کرتے ہیں اس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے متعلق یہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی مخالفت، اگر اس میں تو مخالفت تو دور کی بات ہے، ہمیں اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا کہ ہم سوچیں کہ اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ احزاب کے اندر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ وہ شخص ایماندار ہی نہیں ہے، وہ عورت ایماندار ہی نہیں ہے جب اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں کروں یا نہ کروں۔ جب یہ سوچ ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس پہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو شخص اللہ اور کی بات نہیں تسلیم کرتا، اس کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی من مرضی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ باتیں ذہن میں رکھ کے آج کی مجلس میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں من حیث القوم ہم سب کے سب الا ماشاء اللہ آلودہ ہو چکے ہیں۔ وہ ہے اچھا شگون یا برا شگون لینا، بد فعلی یا اچھی فعل لینا۔ حالانکہ اللہ رب العزت اسی سورت یونس کے آخر میں فرمایا ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے یا تکلیف میں مبتلا کر دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، سن لو اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی تکلیف سے نہیں نکال سکتا الا ہو، اگر تکلیف سے نکالے گا تو تمہارا رب ہی نکالے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر تمہارا رب تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ کر چکا ہے، تمہیں خیر دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ساری دنیا میں مل جائے تو اللہ نے جو تمہارے مقدر میں خیر لکھی ہے اسے چھین نہیں سکتے۔ لیکن
ہم اوقات پہ، چیزوں پہ اور مختلف مہینوں، دنوں پہ، ناموں پہ ایسا اعتقاد کر بیٹھے ہیں کہ اپنے رب کو بھول ہی گئے ہیں. کوئی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے. اگر بچہ بیمار ہو جائے ہم کہتے ہیں اس کا نام بھاری ہے. الیاذ باللہ. عموماً بعض لوگ نام رکھتے ہیں محمد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نام آیا. اس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا. پوری عرب کنٹری میں ہم اگر کسی ایسے انسان کو بلانا ہو جس سے ہمیں واقفیت نہیں ہے، ہم انگریزی میں اسے کہتے ہیں ایکسکیوز می، یعنی میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں. حالانکہ عرب جو ہے ایسے کسی بھی اجنبی کو آواز دینی ہو اسے کہتے ہیں محمد. یہ سارا بوجھ بر صغیر میں ہی محمد کا آ گیا ہے. اگر کسی نے بچے کا نام رکھ لیا تو کہتے ہیں یہ وزنی ہو گیا، میرا بچہ بیمار رہتا ہے، یہ ہوتا ہے. اگر یہ وزنی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے بیٹے کا نام خود محمد کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ ایک تو نام کو ہم اپنے آپ کے لیے منحوس اور یا اپنے حق میں سمجھ لیتے ہیں. حتیٰ کہ اب معاملہ ہمارے میڈیا نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہاں پہ ایسے اللہ ان پہ رحم کرے اور انہیں ہدایت دے، لوگوں کے اندر ایسے گندے عقائد پھیلا دیے ہیں کہ اگر بچے کا نام رکھنا ہو جی اس کی ماں کا نام یہ ہے اور وہ فلاں دن پیدا ہوا ہے اس کا سٹار یہ ہے. کیا یہ سارے تصورات جو ہیں یہ تو ہمیشہ مشرک قوموں کے رہے ہیں؟ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی اسی گندگی اور غلاظت میں چلے جائیں گے؟ کیا ہمارے لیے بھی ستاروں کی پرستش ہوگی کہ ستارے ہی ہماری قسمتوں کے مالک بن گئے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی رات بارش ہوئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، جب لوگوں کی طرف پلٹے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. لوگوں نے کہا اللہ آپ کو ہنستا رکھے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا آج کی رات لوگوں بارش ہوئی ہے. لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے بعض لوگ کافر ہو گئے اور بعض لوگ نجات پا گئے. لوگ تعجب، یا رسول اللہ کس طرح کافر ہو گئے اور کس طرح جو ہے نجات پا گئے؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی اور اللہ نے اپنے حکم سے یہ بارش نازل کی وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے کہا فلاں ستارہ یہاں سے چلا یہاں پہنچا اس کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہو گیا. اور یہ تو ہم روزانہ کر رہے ہیں. ہم اپنی قسمت کے حال روزانہ اخبارات کو کھول کے دیکھتے ہیں. ہمارے لیے یہ دن کیسا ہوگا، ہمارے لیے یہ رات کیسی ہوگی. کیا ہمارے زندگی کے سارے معاملات کیا ان کاہنوں اور نجومیوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں؟ کیا ہمارے حالات ستاروں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہمارا رب مر گیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا. جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور ہمیں ہر نماز کے بعد یہ عہد کروایا جاتا ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. کیا یہ ہم عہد کرتے نہیں ہر دن ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے یہ نہیں کہتے ولا ينفع ذا الجد منک الجد؟ کسی صاحب علم کا علم، کسی صاحب مال کا مال، کسی صاحب قوت کی قوت نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ سنوار سکتی ہے جب تک رب نہ چاہے. تو پھر کیا سوچ بنائی ہوئی ہے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جس رواں اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں جسے سفر کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے بے شمار توہمات بنائی ہوئی ہیں کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے. اس میں کیا ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا کیا اس کا عقیقہ کر لینا چاہیے؟ یہ محرم ہے کیا بچے کا عقیقہ کر لینا چاہیے؟ کیا بچے بچی کی شادی کر لینی چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے کوئی نحوست تو نہیں ہوگی؟ یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا.
اگر یہی سوچ ہم نے بنا لی تو پھر ہم اپنے نبی کی کون سی بات کو تسلیم کیا ہے؟ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، جب ہم نے ان کی بات ہی تسلیم نہیں کرنی؟ اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرا۔ لوگوں، یہ چار چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم چاروں چیزوں کی حیثیت تصور کرتے ہیں اور ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ہمارے دل میں یہ یقین کی حد تک ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ، لا عدوہ، کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، آج جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ حقیقتاً چھوت کوئی نہیں۔ اگر کسی انسان کو بیماری لگتی ہے تو اللہ نے جو اس کے اندر نظام مدافعت رکھا ہوا ہے اس میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ باہر کے جرثومے ایکسپٹ کر لیتا ہے، وگرنہ اللہ نے انسان کے اندر ایک نظام رکھا ہوا ہے جو قوت مدافعت کا ہے۔ جو بھی بیماری باہر سے آتی ہے وہ اس سے لڑتی ہے، وہ اب اس جسم میں آنے سے روکتی ہے۔ جب انسان کے اپنے اندر کمزوری ہوتی ہے، جس طرح دیکھیں اسی طرح جب ہماری روحانی طور پہ کمزوری ہوتی ہے، شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم وقت پہ نمازیں ادا کرتے ہیں تو شیطان پہ ہم حاوی ہو جاتے ہیں، ہم ہر برائی سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے جسم کے اندر یہ قوت مدافعت ہے، جب تک یہ قائم رہتی ہے ہر بیماری سے اللہ اسے محفوظ رکھتے ہیں، اور جب یہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس قوت مدافعت کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے تو پھر باہر سے آنے والی بیماری آسانی سے اسے پکڑ لیتی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے بیماری لگی، اگر فلاں کی وجہ سے بیماری لگی تو ڈاکٹر سارے بیمار ہونے چاہیے، کیونکہ وہ تو دیکھتے ہی مریضوں کا ہے، انہیں تو کوئی تکلیف۔ آپ نے فرمایا ولا حامتن، کوئی چیز نہیں، ولا طیرتن، اور کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر نحوست ہے تو انسان کے پاس گناہ کی ہے، شرک کی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو انسان کسی پہ الزام لگاتا ہے کہ فلاں کی نحوست کی وجہ سے مجھ سے یہ بات چھنی، میرے سے یہ کام رہ گیا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، یاد رکھیں یہ ہمیشہ اہل کفر نے انبیاء کو کہا تھا۔ فرعون اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم پہ تکلیف آئی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی نحوست نہیں، تم خود منحوس ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کو یہی بات کہی، اور سورۃ یاسین میں آتا ہے جس قوم کے اندر اللہ نے 3 نبیوں کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس تصور کرتے ہیں، روزانہ ہمارے ماتھے آ لگتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، نحوست ہم میں نہیں، نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے اندر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرتن، کوئی چیز نحوست نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا ولا حامتن، کہتے ہیں کسی کے گھر کے اوپر الو آ کے بیٹھ جائے نا، کہتے ہیں یا ان کا کوئی بندہ مر جائے گا یا ان کے گھر کا نقصان ہو جائے گا۔ جاہلیت میں بھی یہی تصور تھا، آج مسلمانوں میں بھی یہی تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامتن، الو کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا ولا سفرا، سفر کے متعلق تمہارے اندر جو تصورات ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ بالکل غلط ہے، سفر کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے اس حکم کی صریحاً نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ
ایسا ہوا ہے کہ بعض ساتھیوں نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، یہ محرم ہے، یہ سفر ہے، یہ سنا ہے کہ منوس ہوتا ہے، اس میں آفتیں اترتی ہیں، اور الیاذ باللہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ، یہ بدفالی لینا، الطیرۃ شرک، یہ تیرا بدفالی لینا شرک ہے. 3 مرتبہ یہ فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، ثلاثا 3 دفعہ کہا. صحابی نے کہا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا جب ایسا آ جائے تو اللہ پہ توکل کر کے جو ذہن میں بات آئی ہے اس کے خلاف کرو. یعنی گھر سے نکلے ہیں، کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہے تو ہم سوچتے ہیں لگتا ہے گھر سے نکلتے ہی یہ چوٹ لگ گئی، یا میں ایسے ہو گیا، یہ میرے لیے خیر برکت کا سبب نہیں ہوگا، واپس آ جاتا ہے. کہا نہیں، اس کے خلاف کرو. صحابی نے پوچھا پھر ایسا جب ایسا ذہن میں آ جائے تو کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اس وقت تم اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دو جس کام سے رک رہے ہو، تو پھر تمہارا یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اگر یہ اللہ پہ توکل میں کمی آ گئی، تم نے کسی اور چیز کو اپنے لیے خیر اور مضر سمجھ لیا، تو یاد رکھو تم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. اور یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک دعا بھی بتائی. آپ نے فرمایا جب انسان کے تصورات میں ایسی سوچ آ جائے، اس کے ذہن میں ایسی بات آ جائے، اس وقت وہ یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی کہیں سے بھلائی نہیں مل سکتی، بھلائی تو تیرے پاس ہے. ولا تیر الا تیرک، اور کسی چیز میں نحوست نہیں، یہ اگر کوئی تکلیف مصیبت ہوتی ہے وہ تیری طرف سے آتی ہے. ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے متعلق سکھلائے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو ہم اب ہوئے ہیں، یا ہمیں ان باتوں کا اب پتہ چلا ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، پھر ان کے متعلق کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا فلا یصدنکم، پھر جس بات کے متعلق تمہارے ذہن میں خیال آ گیا ہے اس کام سے رکو نہ، اس کو کر گزرو. یہ سوچ آ جائے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا، چونکہ فلاں چیز سامنے آ گئی، کالی بلی آ گئی، یا کتا آ گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس طرح ہو گیا، اس لیے یہ میرے لیے خیر نہیں. آپ نے فرمایا فلا یصدنکم، پھر اس سے باز نہ آنا، کرنا ضرور. یہ ہے اللہ پہ توکل، کہ انسان یہ سمجھے. اور یاد رکھیں 12واں پارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر رینگنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق، جس نے ٹھہرنا کہاں، مرنا کہاں، دفن کہاں ہونا، اللہ نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے اور اس سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ازل سے لکھ دیا ہے. تو جب یہ ہمارے معاملات، ہماری زندگی کی آسانیاں اور تکلیفیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یاد رکھیں اللہ نے تکلیفوں سے نکلنے کا رستہ بھی بتایا ہے. اس کا رستہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تخیلات کے مطابق فیصلہ کریں، بلکہ اس کا رستہ یہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی کوئی
مصیبت زدہ اپنی مصیبت کے اندر مجھے پکارتا ہے، میں اسے مصیبتوں سے نکال لیتا ہوں۔ اس وقت ہم اس اللہ کے سامنے کریں، کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی جگہ کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو اپنے لیے خیر اور منوس تصور نہ کریں۔ ہم تو اتنے بے عقل ہو چکے ہیں، ہم نے ہاتھوں میں ڈالے ہوئے پتھروں کو اپنی قسمت کا مالک بنا لیا ہے کہ فلاں نگ جو ہے، فلاں پتھر جو ہے، یہ میرے سٹار کے ساتھ میچ کرتا ہے اور یہ میری قسمت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے قیمتی، دنیا کا سب سے متبرک پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ ابن آدم، یہ سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جو ایمان کی حالت میں اسے بوسہ دے گا، یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کی سفارش کرے گا۔ اس پتھر کے متعلق سیدنا عمر کہتے ہیں، یا حجر، اے پتھر، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، میں نے اگر رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چومتا، میں صرف اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں، تمہیں نیکی، خیر اور بھلائی کا نہیں، صرف اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو ہم ایسے پتھروں کو اپنی زندگی کا مالک بنا بیٹھے ہیں، اور پھر اللہ سے توقع رکھیں گے کہ جب اللہ پہ توکل ہی نہیں ہوگا، اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہوگا، پھر وہ ہمارے ساتھ معاملہ کس طرح آسانی والا کریں گے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے کے متعلق بڑی عجیب و غریب تصورات بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سال کے اندر 3,20,000 بلائیں آسمان سے اترتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس نے بیٹھ کے گنی تھی، اور اس میں 2,80,000 جو ہے یہ سفر کے پہلے 13 دنوں میں اترتی ہیں۔ اور یہ نہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نہ رسول اللہ نے اپنی کسی فرمان میں کہا ہے۔ کون لوگ ہیں جو ایسی ایسی گھڑتے ہیں اور لوگوں میں دین کے نام پہ پھیلا دیتے ہیں، اور سادہ لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میں کسی میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ کہتے ہیں یہ تیرا تیزی ہے، اور یہ ساری تیزی بر صغیر کے اندر ہی ہے، اور دنیا میں نہ کہیں تیزی ہے نہ کسی کو مصیبت آتی ہے۔ یہ ساری مصیبتیں بر صغیر میں ہی ہیں۔ جو لوگ بیچارے نہ قرآن کا ترجمہ، بہت کم لوگ سمجھنے والے، جنہیں احادیث کے متعلق بہت کم معلومات ہیں، ان کے اندر ایسی خباثتوں کو پھیلایا گیا ہے، اور کہتے ہیں یہ پہلے 13 دن 13 تیزی کے ہیں، اور اس میں بلائیں آتی ہیں، اور ان بلاؤں کے دفعے کے لیے یہ 13 تاریخ کو جا کے پھر میٹھی چیزیں پکا کے صدقہ کر کے بانٹتے ہیں۔ حالانکہ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اس کے رسول کا طریقہ ہے، نہ اس کے صحابہ نے کوئی یہ کام کیا، نہ معلوم ہم اسے اسلام سمجھ کے کہاں سے لے آئے۔ اور اسی طرح ایک کہا جاتا ہے کہ ان دنوں جنات جو ہیں وہ اترتے ہیں، اور ان کے بچاؤ کے لیے پھر مختلف ہیلے بہانے کی جاتے ہیں۔ جنات، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ممکن ہے اس وقت بھی یہاں موجود ہوں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اسی کائنات کے اندر رہتے بستے ہیں، تو یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ خاص سفر کے اندر ہی اتر کے ہمارے بر صغیر میں آتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے؟ یہ بھی ایک ایسا جھوٹ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، سفر کی آخری بدھ، آخری چہار شنبہ، فارسی زبان میں بدھ کو چہار شنبہ کہتے ہیں۔ آخری بدھ جو ہے
اس کے متعلق عجیب و غریب تصور بنائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت کیا اور آپ نے سیر کی اور آپ نے میٹھا حلوہ کھایا. حالانکہ یہ ساری تینوں چیزیں جھوٹ کا پلندہ ہے. 29 صفر کو سوموار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور یہ بیماری سے پہلے ہی غسل صحت دے دیا. حالانکہ یہ بیماری مرض الموت تھی. اسی میں 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ نہ کسی صحیح احادیث بلکہ ضعیف حدیث میں بھی یہ بات نہیں ہے. کس نے نکالا, کب نکالا اور کس کو کیوں فروغ دیا؟ حتیٰ کہ بعض جگہ پہ بعض مارکیٹوں تک میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور اس میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور اس میں مختلف ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, میں بارہا مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں, کوئی شخص کسی کو عبادت سے روکے اس سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے, لیکن عبادت صرف وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے اس امر دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو میں نے نہیں کیا, وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. میں یہ کئی مرتبہ مثال عرض کر چکا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں اور ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک رکعت میں 2 رکوع اور 3 سجدے کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی نماز؟ بھئی یہ بھی تو سجدے اور رکوع ہی ہیں, اس میں بھی اللہ کی تسبیحات کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. لیکن آپ فرمائیں گے کہ نہیں, رسول اللہ کا طریقہ نہیں. اگر جان بوجھ کے نماز کے اندر ایک زائد رکوع یا زائد سجدہ کر دیا تو یا ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, اگر جان بوجھ کے کیا تو ساری نماز برباد ہو جائے گی. اگر یہ بات درست ہے تو ہم اپنے پاس سے عمل بنا کے دین سمجھ کے کریں گے تو اس کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہوگی؟ ہم وہاں کیوں سوچ لیتے ہیں حرج کیا ہے؟ تو یہاں 2 رکوع کرنے میں کیا حرج ہے, 3 سجدے کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی کریں. پھر اگر یہاں حرج ہے تو پھر یاد رکھیں, اپنے پاس سے دین کے اندر کوئی کام ایجاد کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ, دین کے اندر کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن اللہ مجھے حوض کوثر وہ نصیب کریں گے اور میں اپنی امت کا استقبال حوض پہ کروں گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا غرم معجلین, وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے میں پہچانوں گا اور میں لوگوں کا اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء کی طرف. پھر آپ نے فرمایا جس طرح تم 5 کلیان جانور جس کے چاروں پاؤں سفید ہوتے ہیں, چہرہ سفید ہوتا ہے, اس کو دوسرے جانوروں میں پہچان جاتے ہو, اسی طرح تمام انسانوں میں میں اپنی امت کو پہچانوں گا. پہلی بات تو یہ نشانات ان کو ہوں گے جو نماز کے عادی ہوں گے, نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا میں ان کا استقبال کروں گا اور یہ حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. اس کے بعد جتنی مدت بھی گزرے گی انہیں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی, حتیٰ کہ میدان محشر کی تپش اور گرمی میں بھی انہیں پیاس نہیں لگے گی. لیکن آپ نے فرمایا ایک بہت بڑا گروہ آئے گا, میں ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھوں گا, ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے, میری امت لگ رہی ہوگی,
میں آگے بڑھ کے ان کے استقبال کے لیے آؤں گا، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں اللہ سے التجا کروں گا، رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں آپ کے بعد تبدیلی کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی آپ غصے میں آ جائیں گے، آپ کہیں گے سحقن سحقن، دور کر دو انہیں مجھ سے، دور کر دو مجھ سے، لمن غیر آبادی، جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد تبدیل کر دیا تھا۔ لوگوں، کوئی کام کرنے سے پہلے ہم اس بات کی تصدیق کیا کریں، کیا ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، یا انہوں نے خود کیا ہے، یا ان کے سامنے یہ عمل ہوا ہے؟ اگر تو ہوا ہے تو بلا جھجک کریں، اگر نہ آپ نے حکم دیا، نہ آپ نے اس عمل کو کیا، نہ آپ کے سامنے وہ ہوا، وہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کیا، وہ بظاہر کتنا بھی خوبصورت لگتا ہو، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح نہ محرم یہ منحوس ہے اور نہ سفر منحوس ہے۔ اگر کوئی چیز نحوست ہے تو انسان کے اپنے برے اعمال ہیں، اور کوئی چیز نحوست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا عقیدہ بتلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں اٹھا کے یہ ضرور دیکھنا، سورۃ یونس آیت نمبر 104، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، لوگوں اپنے چہرے کو متوجہ اس دین کی طرف کرو جو یکتا ہے، جس میں دوئی نہیں ہے، جس میں دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے، یا کرنا ٹھیک ہے یا نہ کرنا ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے جو مرضی کر لو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی ہر چیز میں دوئی اختیار کرنی، اس کی بھی مان لو، اس کی بھی مان لو، حرج کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق ایسے تصورات رکھتے ہیں، ما لا ينفعک ولا یضرک، نہ اس کو وہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو فائدہ دینے والا اور نقصان دینے والا تصور کر لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، وہ سمجھ لے وہ ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ اگر کوئی گمراہ ہوگا تو گمراہی کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ہمارے ہاں کوئی کسی کی وکالت نہیں چلے گی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے میرے نبی اتباع کیجئے اس چیز کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اتباع کرو، نبی بھی اتباع اسی چیز کی کرتے ہیں، اسی چیز کی اتباع کا حکم ہمیں ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ صبر کر جاؤ۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس سے بہتر بادشاہ، اس سے اچھا بادشاہ کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر حکم کسی کا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے حکموں پہ بس کر جائیں، دوسری چیزوں پہ اپنے عقائد کو ختم کر دیں، یہ چیزیں ہماری دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بن رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جس فطرت پہ ہمیں پیدا کیا ہے وہ فطرت اسلام ہے، وہ فطرت توحید ہے، اللہ اسی پہ زندگی بر قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے بھائی ہیں اسکندر حیات صاحب، یہ LPG کا کام کرتے ہیں یہاں ٹرسٹ پلازے میں۔ ان کا نوجوان بیٹا
گردوں کے مرض میں مبتلا ہے، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس بچے پر رحم فرمائے اور صحت عافیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پاس لائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ رب العزت سب پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے مروان بن حکم کون ہے اور ان کے باپ کون تھے، بتا دیں۔ یہ بنو امیہ میں سے تھے، سیدنا عثمان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دیکھیں نام تو خود آپ نے لکھا ہوا ہے مروان بن حکم، حکم کا بیٹا تھا، اور باپ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ یہ مروان یزید کے بعد خلیفہ بنے تھے، اور یاد رکھیں مروان کے 2 بیٹوں کے ہاں سیدنا حسن کی 2 بیٹیاں بیاہی گئی تھی۔ ہم اسے بڑا عجیب سا رنگ دے کے اس کو ایک ظالم، جابر اور فاسق کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ بات درست تھی تو سیدنا حسن کے 2 بیٹیاں جو حضرت مروان کے بیٹے، دونوں بیٹوں کے ہاں سیدنا حسن کی 2 بیٹیاں بیاہی گئی تھی، ان کے آپس میں رشتہ داریاں، اور ہم ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مظلوم تھے اور یہ ظالم تھے۔ اگر یہ سب کچھ درست ہے جو ہم سوچ رہے ہیں تو پھر ان کے رشتہ داریاں یہ کیوں تھی؟ اللہ کا خوف کریں۔ اللہ نے قیامت کے دن ہمیں نہیں پوچھنا کہ مروان اچھا تھا یا برا تھا، جو بھی تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اگر اس نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کی سزا بھگت رہا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ہم اپنے نامہ اعمال کو مت کالا کریں۔ لیکن میں ایک حقیقت آپ کے سامنے عرض کروں کہ مروان کے دونوں بیٹوں کی شادیاں سیدنا حسن کے گھر ہوئی تھی، اور سیدنا حسن اور مروان آپس میں یہ سمدی تھے۔ اگر یہ ایسا برا انسان تھا تو سیدنا حسن کی بیٹیاں ان کے گھروں میں کیوں آئیں؟ ایک بھائی نے کہا ہے کہ اجتماعی دعا کر دیں معاشی بدحالی اور بیماروں کے لیے، اللہ رب العزت سب پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے پوچھا صدقہ دینا چاہیے یا پھینکنا چاہیے؟ بالکل غلط، پھینکنے پھونکنے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو جانوروں کو ڈالتے ہیں اللہ نے ان کا رزق بکھیرا ہوا ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں صدقہ وہی ہے جو رسول اللہ نے مدیں فرمائی، اس میں جانوروں کو ڈالنا کوئی مد نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ القلوب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 مدیں ہیں، اس میں ایک بھی جانوروں کے متعلق بات نہیں ہے۔ سورت دہر کے اندر آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ اس میں یہاں بھی یتیم، مسکین اور اسیر، قیدی کا تذکرہ ہے۔ کہیں بھی جانوروں کو ڈالنا صدقہ اللہ نے قرآن میں یا رسول اللہ کے فرمان میں نہیں بتایا۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں ہندوؤں کا ایک مندر ہے جہاں یہ چیلوں کو گوشت ڈالا جاتا ہے، اور وہ اس کو اپنے دیوتا کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہی کام آج لاہور میں ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ چیل ایک سانپ اور چیل ایسا جانور ہے، آپ نماز کے اندر اسے دیکھیں تو مار دیں، یعنی نماز آپ کی نہیں خراب ہوگی اگر ان موذی جانوروں کو نماز کے اندر بھی مار دیں تو آپ کی نماز درست ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے نرینہ اولاد کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ رب حب لی من الصالحین، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ ہر اس مسلمان بھائی بہن کو جو اولاد سے محروم ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے، جو بیٹوں سے محروم ہیں اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ ان کو نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ والدین کی جائیداد میں سے بیٹی کا حصہ بنتا ہے، اگر مانگنے پر بھی نہ دیں تو وضاحت کریں قرآن حدیث کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باپ 70 سال تک عبادت کرتا رہے بغیر گناہ کے، مرتے وقت اولاد کے حق میں غلط وصیت کر دیتا ہے کہ اس کو دے دو اس کو نہ دو، کہا جہنم میں 70 سال گہرا جاج گرے گا۔
اس لیے ان باتوں پہ خدا کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یاد رکھیں وراثت کا معاملہ اللہ نے اپنے نبی پہ بھی نہیں چھوڑا۔ وراثت کا معاملہ سورۃ نساء کے اندر اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ ہر جو بھی وارث بن رہا ہے خود بتایا ہے کس کا کتنا حصہ ہے، اور پھر آخر میں فرمایا تِلْكَ حدود اللہ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسا۔ لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس نے ان حدوں کو توڑا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس بیٹی کو اللہ دے دے گا جس کو محروم کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنے لیے جہنم کا ٹکٹ لے لیا ہے ہم نے۔ جو اپنی بہن کا بیٹی کا حق مارتا ہے، یاد رکھیں اس نے اپنے لیے جہنم کا ٹکٹ لے لیا، اور اسے جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ایک بھائی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں شمال کی طرف یا قبلے کی طرف ٹانگیں کرنے والے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، الیاذ باللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے عزیز بھائی، میں ایک طالب علم ہوں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کس نے کہا ہے کیوں کہا ہے، بلکہ میں آپ کو عرض کروں، آپ کہیں کسی وقت آپ ٹیلی ویژن پہ بیت اللہ کو دیکھیں گے نا، تو بیت اللہ کے صحن میں بعض اوقات لوگ ایسے لیٹے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف تھوکنا اور پیشاب کرنا منع ہے، ٹانگوں کے متعلق کہیں نہیں آیا۔ بیت اللہ یہ باتیں ہم نہیں دیکھتے۔ اصل میں جو رسول اللہ نے جن دو باتوں سے منع کیا ہے قبلے کی طرف، وہ ہے تھوکنا اور پیشاب کرنا۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک فتنے کا ڈر ہے، تو اس فتنے سے بچنے کے لیے نہ بندہ کرے، لیکن ممنوع نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا میری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے زندگی کے جتنے معاملات ہمیں درپیش ہوتے ہیں کم از کم ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ پرسوں حرم نہیں پورے سعودی عرب میں نماز استسقاء پڑھی گئی ہے۔ میرے ایک عزیز بھائی نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ حرم میں ایک نماز ہو رہی ہے اس طرح کی، یہ کون سی نماز ہے؟ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھ لے، نماز استسقاء ہے، نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، یہ مختلف مواقعوں پر رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ شاید ہمیں نام بھی نہ آتے ہوں، نماز کا طریقہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم زندگی کی ہر دوڑ میں اللہ نے ہمیں بڑا دانا بنایا ہے اور ہم سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی معاملے میں ہمیں معلومات کی کمی ہے تو اپنے دین کے معاملے میں کمی ہے۔ ایک دن ہم اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنی دین کی بنیاد بھی نہیں سمجھ سکے؟ تو یہ نماز استسقاء بارش کو طلب کرنے کے لیے دعا ایک نماز ہے، اس کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ اس طرح الٹے ہاتھ کر کے دعا مانگا کرتے تھے، پھر اپنے کپڑا جو کندھوں پہ ہوتا اس کو تبدیل کرتے، اور عموماً یہ ہوتا کہ ادھر دعا مانگتے، اللہ بارش نازل کر دیتے۔ لیکن جب ہم مانگیں گے نہیں، ہمیں اس کے متعلق علم ہی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں عام آدمی نہیں، وہاں کا حاکم بھی بیت اللہ میں آیا ہوا تھا اس دن استسقاء کے لیے، اور اگر اسی طرح اس دن میں ایک سفر پہ تھا، میری بہت کوشش تھی کہ میں پہنچوں جس طرح چاند گرہن لگا تھا۔ پورے شہر میں ہماری کم از کم 2000 مساجد ہیں مختلف مسالک کی، ایک مسجد میں بھی نماز خسوف نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا
سورج گرہن لگتا تو نماز کسوف پڑھتے، چاند گرہن لگتا تو نماز خسوف پڑھتے، اگر بارش تھوڑی سی بھی لیٹ ہوتی تو آپ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، لیکن نہ ہمارے اندر شوق ہے نہ ہمیں علم ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے علماء جو ہیں ان کے اندر یہی ہے کہ ہم اپنے فرقے میں کتنے بندوں کو داخل کر لیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہم دین کے معاملے میں دوسری اقوام سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، حالانکہ یہ ایک سیکولر ملک ہیں، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ہمارے جوانوں کو قل ہو اللہ نہیں آتی۔ کل قیامت کے دن جب ساری قوموں کے ساتھ ہمارا موازنہ ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے اپنے دین کے متعلق سنجیدگی اختیار کریں، اپنے دین کو مذاق اور تماشا نہ سمجھیں۔ کل اللہ کی عدالت میں جو امتحان ہے اس میں کامیابی اسی کے نصیب میں ہوگی جو جتنا زیادہ اس دین کے ساتھ تمسک کرنے والا ہوگا۔ اللہ ہمارا نصیب بھی اچھا کر دے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اعتق رکابنا ورکاب آبائنا من النار۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا نافعا عاجلا غیر ضار۔ اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغثنا یا اکرم المکرمین۔ اللہم اغثنا یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔